بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی و نسلم علی رسول کریم اما بعد۔ جناب ہم پڑھ رہے تھے کہ ابن کمال پاشا نے حنفیہ کے جو فقہا ہیں ان کی جو حنفیہ کے جو فقہا ان کے تو 7 طبقات ذکر کیے ہیں، تو 6 ہم نے پڑھ لیے تھے، 6 جو ہے نا، ٹھیک ہے نا، تو نہیں 6 ہم نے نہیں پڑھے تھے، ہم نے آپ یہ سمجھیں کہ ہم نے جو تھے وہ ٹھیک ہے 4 طبقات اب کر جیسے 5 سے دیکھیں دوبارہ جو ہے نا، 5 سے دیکھ لیں ذرا تاکہ جو ہے اس میں سے پہلا طبقہ کیا تھا؟ پہلا طبقہ تھا مجتہد فی الشرع، جو ہوتے ہیں مجتہد فی الشرع، ٹھیک ہے نا، جو مستقل ہوتے ہیں قرآن اور حدیث نکالنے میں، وہ اپنے اصول بھی بناتے ہیں اور ان اصولوں کی بنیاد کے اوپر جزئیات کا استنباط بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، فروعات نکالتے ہیں، اصول بناتے ہیں۔ مجتہدین فی المذہب کیا ہوتے ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو ان کے استاد نے جو اصول یا قواعد مقرر کیے تھے ان کی بنیاد کے اوپر، ٹھیک ہے نا، وہ آگے فروعات نکالتے ہیں، اور اس میں بعض دفعہ فروعات میں اختلاف آ جاتا ہے، اور انہوں نے کہا کہ جناب علی وہ فروعات میں جو اختلاف کرتے ہیں لیکن اصول جو ہوتے ہیں یہ اپنے استاد ہی کے فالو کرتے ہیں، حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے۔ تیسری بات، طبقہ مجتہدین فی المسائل، ٹھیک ہے نا، یہ مسائل کے اندر جو ہوتے ہیں یہ مجتہد ہوتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں کہ جہاں پر صاحب مذہب نے ان سے کوئی روایت نہیں آ رہی ہوتی ہے، تو یہ ان مسائل کا استنباط کیا کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور اس کی مختلف انہوں نے مثالیں انہوں نے دے دی تھیں۔ چوتھا طبقہ تھا اصحاب تخریج، مقلدین میں سے اصحاب تخریج، جیسے کہ راضی وغیرہ انہوں نے بتایا تھا کہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہیں یہ اصلاً جو ہے نا اجتہاد پر قادر نہیں ہوتے، لیکن کیونکہ انہوں نے احاطہ کیا ہوا تھا اصول کے اوپر اور یہ ماخذ کو سب کچھ جانتے ہیں، تو یہ جو مجمل قول ہوتا ہے اس کی تفصیل بیان کر دیتے ہیں، اور ایک ایسا امر جو 2 چیزوں کا احتمال رکھتا تھا اس پہ حکم لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اب کس کے ذریعے سے کرتے ہیں؟ اصول میں غور و فکر کرتے ہوئے، ٹھیک ہے نا، اور ایک جیسے مسائل کے اوپر قیاس کرتے ہوئے یہ جو ہے نا اس میں کر دیتے ہیں، تو یہ کہلاتے تھے اصحاب التخریج کہلاتے تھے، ٹھیک ہے جی، یہ اصحاب التخریج ہو گئے۔ تو یہ 4 وہ ہو گئے، پہلے جو فقہا کی وہ تھی مجتہد فی الشرع، مجتہد فی المذہب، مجتہد فی المسائل، اور چوتھا اصحاب التخریج، ٹھیک ہے نا، اصحاب التخریج۔ اچھا جی، 5واں جو تھا، ٹھیک ہے نا، 5واں تھا اصحاب الترجیح، مقلدین میں سے۔ اچھا یہاں پہ دیکھیں اب لکھا بھی لفظ کیا لکھا ہوا ہوگا، طبقۃ اصحاب الترجیح من المقلدین، یعنی یہ مقلد کا لفظ یہاں پہ لے کر آئیں گے، اصحاب الترجیح من المقلدین۔ تو یہ کون ہے؟ جیسے ابو الحسین قدوری وغیرہ، صاحب ہدایہ وغیرہ، اس طرح جو تھے، ٹھیک ہے نا، یہ کرتے ہیں، یہ فضیلت دیتے ہیں بعض روایات کو، بعضوں کے اور الفاظ کے اختیار کیے جاتے ہیں، حاذا اولا، ٹھیک ہے نا، حاذا اسا روایتاً، یہ روایت کے اعتبار سے زیادہ درست ہے، وحاذا اوزا، یہ زیادہ واضح ہے، وحاذا اوفق کو بالقیاس، یہ قیاس کے زیادہ موافق ہے، یہ حاذا ارفق للناس، لوگوں کے لیے زیادہ آسانی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ کیا کی جاتی ہے، یہ وہ کرتے ہیں۔ اچھا یہ وہ کیسے دی جاتی ہے، اب سمجھیں ذرا بات کو، یہ کیسے جو ہے نا کسی کو بعض چیزوں کو بعض پر ترجیح دیتے ہیں، اس کو اب سمجھیے گا۔ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے
کہ ہم بعض روایات کو بعض پہ جو ترجیح دی جاتی ہے، کبھی وہ کبھار وہ قوت کی بنیاد پہ دی جاتی ہے، کبھی کبھار وہ قوت کی بنیاد پر، کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کچھ اور وجوہات ہوتی ہیں، مثال کے طور پہ لوگوں کے لیے اس میں زیادہ آسانی ہوتی ہے یا اس زمانے کے زیادہ موافق ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. یہ کون کرتے ہیں؟ اصحاب الترجیح کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ کرتے ہیں اصحاب، ٹھیک ہے نا، یہ اصحاب الترجیح ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا، اصحاب الترجیح. اچھا، پانچواں طبقہ جو ہے نا، چھٹا طبقہ، جب یہ سمجھاؤں گا بات کو ذرا پھر آپ سمجھیں گے ذرا. چھٹا طبقہ آ جاتا ہے طبقۃ المقلدین القادرین علی التمییز بین الاقوی والقوی والضعیف. مقلدین کا طبقہ جو قادر ہوتا ہے اس تمیز کرنے میں کہ قوی کون ہے، یعنی اقوی کون ہے، قوی کون ہے، اس میں سے ضعیف کون ہے، یہ کرتے ہیں. یہ اس طریقے سے کرتے ہیں، ان کے اوپر کر رہے ہوتے ہیں قوی ضعیف. ظاہر الروایہ، ٹھیک ہے. ظاہر الروایہ کیا ہے یہ پڑھیں گے ہم، اس میں ظاہر الروایہ کیا چیز ہوتی ہے. اسی طرح یہ ظاہر مذہب، ایسی نادر روایت کیا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ اصحاب التمیز جو ہوتے ہیں، یہ کاصحاب المتون المعتبرہ، متون معتبرہ والے جو اصحاب ہوتے ہیں، کصاحب الکنز، جیسے کہ صاحب کنز ہو گیا، اور صاحب المختار. مختار جو ہے نا حنفیہ کا مشہور متن ہے. اچھا، مشہور متن ہے. کنز آپ لوگ جو ہے نا پتہ نہیں پڑھا ہے آپ لوگوں نے کہ نہیں پڑھا، ہمارے یہاں پاکستان میں تو تیسرے سال میں لڑکوں کو پڑھائی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا. کنز جو ہوتی ہے تو یہ اس میں سے. اچھا، صاحب الوقایہ، وقایہ جو ہے اسی کی شرح وقایہ پڑھائی جاتی ہے. اچھا جی، صاحب المجمع، یہ لوگ. وشانہم اللہ ینقل فی الاقوال مردودہ، ان کی شان یہ ہوتی ہے کہ اقوال مردودہ کو ذکر نہیں کرتے اور ضعیف روایات کو ذکر نہیں کرتے. اب یہاں پہ نا ایک اشکال پیدا ہوتا ہے، اگر آپ لوگوں نے مطالعہ کیا ہو، ان کو دیکھا ہو، تو تب آپ کو کچھ چیزیں جو ہے نا ذرا سمجھنے میں آسانی ہوگی. وہ یہ ہے جناب علی کہ پانچویں اور چھٹے طبقے میں فرق کیا ہوا پھر؟ اصحاب الترجیح مقلدین میں سے جو، اور اصحاب التمیز، ٹھیک ہے نا. اصحاب التمیز یہ بھی تو کیا کر رہے ہیں کہ کون سی چیز قوی ہے، کون سی ضعیف ہے. اصحاب الترجیح بھی کیا کر رہے تھے؟ بعض کو ترجیح دیتے ہیں بعض کے اوپر، بعض روایات کو. اب آپ کہیں گے یہ روایات کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ دیکھو، بہت سی چیزیں ایسی آ رہی ہوتی ہیں کہ مثال کے طور پہ ایک ہی مسئلے میں امام صاحب کی آپ سنا ہوگا، کہتے ہیں کہ اس میں امام صاحب کی دو رائے ہیں، امام صاحب کی دو رائے ہیں، اس میں امام صاحب کی تین رائے ہیں. اب ان کے اگر تین اقوال آ رہے ہیں اس میں سے، تو کس قول کے اوپر فتویٰ دیا جائے؟ پھر کس قول کے اوپر فتویٰ دیا جائے؟ اب یہ کیسے وہ کیا جائے گا؟ وہ فتوے کے لیے جو تلاش جو کیا جاتا ہے وہ پھر اس میں سے ہوتا ہے کہ جناب آپ نے کس روایت کو، جو ہوتے ہیں جو فقی ہوتا ہے وہ کیسے اس کو ترجیح دے گا کہ جناب یہ مفتہ بھی قول یہ کہلائے گا، مفتہ بھی قول جو ہے وہ یہ کہلائے گا. یہ جو چیز تھی نا، تو اب مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ جناب علی، اب آپ اگلا سوال آپ کو یہ آئے گا کہ استاد جی اصحاب الترجیح اور اصحاب التمییز میں فرق کیا ہے؟ پھر اصحاب التمییز بھی یہی کام کر رہے ہیں، تمیز کر رہے ہیں نا، چیزوں کے درمیان میں ایک جدائی ڈال رہے ہیں. اصحاب الترجیح بھی یہ کر رہے ہیں، ترجیح دے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ ترجیح دے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اب دیکھو ذرا، بات یہ ہوتی ہے کہ اصحاب الترجیح جو ہوتے ہیں نا، اصحاب الترجیح، یہ ابھی میں نے بتایا، یہ بعض روایات کو بعض کے اوپر ترجیح دیتے ہیں ان کی قوت کی بنیاد کے اوپر،
اور یا کبھی کبھار کسی اور وجوہ کی بنیاد پر، جیسے کہ لوگوں کے لیے اس میں زیادہ آسانی ہوتی ہے، یا کیا ہوتے ہیں کہ لوگوں کیا ہے وہ زیادہ موافق ہے، زمانے کے زیادہ موافق ہے، ٹھیک ہے نا، زمانے کے زیادہ موافق ہے، اس لیے کیا کر دیا جاتا ہے، اس کو ترجیح دے دی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اصحاب التمیز یہ کام نہیں کر سکتے ہیں، اصحاب ترجیح یہ کام نہیں کریں گے، وہ صرف اور صرف نشانیوں کی بنیاد پر چیزوں کو پہچان سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ صرف نشانیوں کی بنیاد کے اوپر، مطلب یہ ہے کہ وہ بند ہوتے ہیں اس کے اوپر کہ جتنا جو نشانیاں ہوں گی تو اسی کے اوپر یہ کریں گے، وہ فیصلہ کریں گے، اور اصحاب الترجیح جو ہوں گے وہ وہاں پہ نا، اصحاب الترجیح آپ یوں سمجھو تھوڑا سا کہ وہ تھوڑا سا سبجیکٹو میٹر ہے، اور اصحاب التمیز جو ہے نا وہ ایک آبجیکٹو میٹر ہے، یہ سمجھ جنہوں نے ریسرچ پڑھی ہوگی، سبجیکٹو اور آبجیکٹو میں، سبجیکٹو میں کیا ہوتا ہے، تھوڑا سا کیا ہوتا ہے، اختلاف کی گنجائش موجود ہوتی ہے نا، کہ ایک بندہ، دو بندے جو ہے نا اس کے اوپر سے، آبجیکٹو میں تو کیا ہوگا، اگر آپ کو کہہ دیتے 2+2 4، ٹھیک ہے نا، یا یوں سمجھو کہ ایک بچے کو آپ نے بٹھا دیا اور کہا کہ دیکھو یہ دو بالز پڑے ہوئے ہیں، ایک سفید ہے اور ایک کیا ہے، کالا کالے بال ہوں گے، تو آپ نے سفید کو ایک طرف کر دینا، کالے کو ایک طرف کر دینا ہے، تو اگر وہ کیا تھے، وہ بال ایسے تھے کہ بالکل سفید اور کالا بالکل طریقہ کار یہ تھا کہ اس میں سے تو کیا کرے گا، ایک کو ایک طرف کر دے گا، ایک نشانیوں کی بنیاد کے اوپر، ٹھیک ہے نا، تو یہ ثابت تمیز ہو جائے گا۔ لیکن اگر اس میں بالز کچھ اس قسم کے تھے، کچھ بالز اس قسم کے تھے جو ملتے جلتے تھے، تھوڑا بہت اس میں ایک وہ تھا کہ اس بچے کی اپنی، ہاں اس میں وہ آ گئی کہ جناب اس بال کو میں نے کس طرف رکھنا ہے، سفید کی طرف رکھوں یا اس کو میں کالے کی طرف رکھوں، اب جو ہے نا اس میں تھوڑا سا ایک وہ آ گیا کہ اس کا اپنا ایک، اس کی اپنی سوچ کا دار و مدار ہے، دخل ہے، وہ دیکھتا ہے، ٹھیک ہے، کہلائیں گے یا ثابت ترجیح کہلائیں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں سمجھ میں آ رہی ہے کچھ؟ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ دیکھو نشانیاں کیا ہوتی ہیں، نشانیاں جو جو ان کو بتا دیا جائے گا وہ کیا کریں گے، اسی بنیاد کے اوپر فیصلہ کر رہے ہوں گے، جو ان کو بتا دیا گیا ان کا اپنا جو وہ تھا نا، ٹھیک ہے نا، انہوں نے کہا کہ جناب علی کہ یہ جو ظاہر الروایہ کیا ہوتا ہے، ظاہر الروایہ ہوتا ہے جو امام صاحب کے کال آ رہے ہوں، ٹھیک ہے نا، تواتر کے ساتھ جو تھا وہ کال آیا ہوا ہو، امام محمد کی مشہور کتابیں 6 کتابیں ہیں، اس کے اندر جو آ رہے ہوں گے نا وہ کیا کہلائیں گی، ظاہر الروایہ کہلائیں گی، امام محمد کی 6 کتابوں میں موجود ہیں تو کیا کہلائے گی، ظاہر الروایہ کہلائے گی، ٹھیک ہے، اور نادر روایت کیا کہلائے گی کہ جناب علی جو ان کی کتابوں میں نہیں موجود ہے، تو آپ کیا کرتے ہو، آپ کہتے ہو اچھا یہ فلاں میں موجود ہے، اس کو کیا کر دیا آپ نے، ان کا کہ چلو جی ظاہر الروایہ ہو گئی ہے یہ کال جو ہے، اور یہ کیا ہے، نادر الروایہ ہے، یہ کیا کرے گا، یہ تو کوئی بھی بندہ جو ہے نا اس کے اوپر سے دیکھتے ہوئے وہ نکال لے گا، ٹھیک ہے نا، ان کو کیا کر دے گا، جدا کر دے گا، ان کو جدا کر دیا جائے گا، یہ نشانی کی بنیاد کے اوپر، نشانیوں کی بنیاد کے اوپر، ٹھیک ہے نا، اور کچھ چیزیں ایسی سبجیکٹو آ گئی ہیں، سبجیکٹو آ گئی ہیں جس میں آپ کیا کرتے ہو، آپ کہتے ہو کہ جناب علی یہاں پہ کیا ہے، اس کو ادھر جو تھا نا آپ نے ایک کال کو لے لیا اور آپ نے کہا کہ جناب ہم اس کو اس پہ لے جاتے ہیں کہ تھوڑا بہت اس آدمی کی اپنی سوچ کا بھی دخل تھا اس کے اندر سے، جس کو ہم، ٹھیک ہے نا، پہلے یہ دوسرا آبجیکٹو تھا، یہ پہلا کیا آ جائے گا، سبجیکٹو آ جائے گا، ثابت ترجیح جو ہے،
ابھی اس کو دیکھیں ذرا، ابھی دیکھیں، پھر میں آپ کو اس کی مثالیں دیتا ہوں، آپ کو ذرا مثالیں دیتا ہوں، پہلے آپ یہ سمجھ جائیں گے تو پھر ٹھیک ہے نا، پہلے اس کو سمجھیں۔ اچھا، ساتواں طبقہ کیا آ گیا؟ ساتواں طبقۃ المقلدین الذین لا یقدرون علی ما ذکر، کہ وہ اس پر قادر نہیں ہوتے جو چیزیں ہم نے ذکر کی ہیں۔ یہ طبقہ المقلدین، یہ جو ہے نا، یہ بالکل کسی چیز پہ قادر نہیں ہے۔ ولا یفرقون بین الغث والسمین، تو جو ہے نا صحت مند اور کمزور روایت کے درمیان فرق نہیں کر سکتے۔ ولا یمیزون الشمال من الجمین، بائیں کو دائیں سے فرق نہیں کر سکتے۔ بل یجمعون ما یجون، یہ ہر چیز کو جمع کر لیتے ہیں۔ کہاتب اللیل، جیسے رات کو لکڑیاں بندہ چن رہا ہوتا ہے نا، تو گیلی لکڑی ہو، خشک لکڑی ہو، کیسی بھی ہو، ہر ایک کو جمع کر لیتا ہے۔ فالویل لمن قلدہم کل الویل، ہلاکت ہے اس آدمی کے لیے جو کہ کیا کرے گا، ان کی ہے جو ہے نا، کیا کرے گا، ان کی تقلید کرے گا۔ صاحب کنیا جو ہے نا، صاحب کنیا جیسے کہ وہ یہ کام کرتے ہیں کہ جناب علی ہر چیز کو جمع کر لیتے ہیں، انہوں نے مثال نہیں پیش کی، ٹھیک ہے نا۔ تو اچھا جی، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ ساتواں طبقہ تو وہ ہے ہی نہیں ہے، مجتہد تو ہے ہی نہیں ہے بالکل، ان کو مجتہد کے اندر کیوں ذکر کر دیا ہے 7 طبقات میں؟ یہ تو مجتہد ہے ہی نہیں ہے، تو ان کو کیوں ذکر کر دیا؟ ہر چیز کو جمع کر لیں۔ تو کہتے ہیں اصل میں ان کو اس لیے جمع کر دیا گیا کہ عوام میں شہرت کی وجہ سے، عوام ان کو بھی کیا سمجھ رہی ہوتی ہے، فقیہ مجتہد سمجھ رہی ہوتی ہے، تو عوام کے اندر شہرت کی بنیاد کے اوپر ان کو آپ نے کر دیا، مجتہدین کے طبقے میں شمار کر دیا، ٹھیک ہے جی۔ ابھی میں کرواتا ہوں آپ لوگوں کو اس کی، یہ ساری چیزیں کریں گے انشاءاللہ، اچھے طریقے سے کرتے ہیں ذرا، تاکہ ہمیں یہ سمجھ آئے کہ اس کو کہا کہ اس میں سے کیا کیا وہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور آپ کا یہ سوال کہ مجتہد میں اور ان میں ڈفرینسز وغیرہ کیا ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ ساری کے ساری جو ہے، اس لیے میں کہا میں دوبارہ تھوڑا سا آپ کو یہ چیز، میں نے کل بھی کہا تھا کہ اس کو دوبارہ پڑھ کے آئیں تاکہ آپ کے ذہنوں میں سوالات اٹھیں گے۔ یہ تک ایک تو ہے بھی، انہوں نے کیا بھی بڑا وہ ہے، عوام اتھارٹی نہیں ہے، لیکن عوام کا اثر بہت ہوتا ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ بہت سے مسائل کے اندر کیا ہوگا، عرف چینجز لے آتا ہے، یہ سمجھیے گا۔ اس لیے تو کہا جاتا ہے کہ عوام کی وجہ سے بھی کیا ہو جاتا ہے، چیزیں ان کے اندر، آپ عرف کی بنیاد کے اوپر بڑے، ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، عرف کی بنیاد کے اوپر بہت سے فیصلے ہو رہے ہوں گے جن کا تعلق مسائل کے اندر، جن کا مسائل کی مدار عرف پہ رکھا گیا تھا۔ بیویات وغیرہ کے اندر یہی تو وہ ہے کہ بیویات میں بہت سی چیزوں میں گنجائش ہو جاتی ہے کہ مارکیٹ کے اندر کیا چل رہا ہے، کام یہ چل رہا ہے، تو جب اتنی وہ ہو جاتی ہے تو وہاں پہ پھر آپ ایسا کام نہیں کر سکتے کہ جناب آپ کہو کہ جناب لوگ یہ سارے کام کر رہے ہیں تو اس کو بالکل اپوزٹ کیا رکھ دو اس کو، جیسے ابھی انہوں نے کہا نا کہ اوفق بالزمان، ٹھیک ہے نا، زمانے کے کیا ہے، زیادہ موافق ہے، ارفق للناس، لوگوں میں نرمی پیدا، لوگوں کے لیے آسانی کس میں ہوگی؟ تو کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں، کچھ مسائل تو ایسے نصوص ہیں، اس میں عوام چاہے ساری دنیا ایک طرف ہو جائے، اس میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا، وہ تو آپ نے اس کو فالو کرنا ہوتا ہے۔ لیکن بعض ایسے مسائل آئیں گے جہاں پہ آپ کو اپنے زمانے کی وہ دیکھنا پڑے گا کہ جب زمانے میں کیا کاروبار چل رہا کیسے ہے اس کے اندر سے، اور کیا شریعت کے اندر کلیئر کٹ نصوص سے یہ چیزیں آ رہی ہیں یا نہیں آ رہی ہیں، فقہا نے اس کا مدار کس پہ رکھا تھا، ٹھیک ہے نا۔ اور اسی وجہ سے جو آپ کہتے ہیں نا کہ جی یہ مفتیوں میں اختلاف کیوں ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، مفتیوں میں اختلاف کیوں ہو جاتے ہیں، یہ کیا بات ہے، کوئی مفتی جو ہے نا وہ ایک طرف جا رہا ہے، کوئی دوسرا مفتی دوسری طرف جا رہا ہے، اس میں سے تو بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جناب یہ جو ہے اس میں سے وہ چل رہا ہوتا ہے، تو اس میں سے چیزیں جو ہوتی ہیں اور اس کی وجہ سے بعض دفعہ وہ نرمی پیدا ہو جاتی
नरमी पैदा हो जाती है। मैं इसकी मिसाल आपको दे देता हूँ, आजकल तो वैसे ही मेरे ख्याल में वो भी चल रहा है बड़ा आप लोगों का। ये झींगे का जो मसला है, झींगा जो है, हनफिया के नजदीक याद रखें, हनफिया के नजदीक मछली के अलावा, मछली के अलावा कोई भी जो समुद्री वो थी उसको खाना जायज नहीं है, दरियाई चीज जो है मछली के अलावा। बाकी फुकहा के नजदीक क्या होता है, उसमें से उनमें जो है ना ये इख्तिलाफ, वो कहते हैं ठीक है शवाफे खाते हैं। मैं रहीम यार खान में था, तो जब मैं सिराजी पढ़ने के लिए गया हुआ था वहाँ पर जो है सिराजी और दौर तफसीर के लिए शम्सुल उलूम के अंदर, तो वहाँ पे जो थे वो थाईलैंड के जो होते थे तलबा होते थे थाईलैंड के, तो वो लोग असल में शाफिल मसलक थे, शाफिल मसलक। तो वो केकड़े, लॉबस्टर्स, वो कहते हैं क्या क्या वो कर रहे थे, इतनी गंदी बुएं आ रही होती थी, हमें तबीयत खराब हो रही होती थी कि जनाब अली ये क्या कर रहे हैं। और वो पका रहे होते थे, खा रहे होते थे उसमें से। तो हम तो ये कहते हैं कि जनाब वो खाना जायज नहीं है हनफिया के नजदीक जो है, ठीक है ना। तो उसमें तो कोई हनफिया के अंदर आपस में इख्तिलाफ नहीं हुआ। हनफिया लॉबस्टर्स वगैरह ये चीजें जो है उसके बारे में वो यही कहते हैं कि ये ठीक नहीं है खाना जो है। तो इसी तरह ही आजकल जो है वो ऑयस्टर सॉस, जो है ऑयस्टर सॉस आप मिलती है, ये सीपी की जो होती है ऑयस्टर सॉस, इसको जो है वो, क्योंकि ऑयस्टर सॉस जो है ये हमारे नज़दीक ठीक नहीं है, लेकिन आप भी मलेशिया वगैरह के वो देखेंगे तो आपको पाकिस्तान के अंदर भी वो मिल रही होगी, ऑयस्टर सॉस हलाल होगी, मलेशियन स्टैंडर्ड ने उसको हलाल किया हुआ होगा, या इंडोनेशिया से आ रही होगी ऑयस्टर सॉस जो है, क्योंकि उनके नज़दीक क्या है वो हलाल है, हमारे नज़दीक हलाल नहीं है, वो हलाल सर्टिफाइड भी होगी जो है। लेकिन झींगे का जो मसला आया, झींगे का जो मसला आया उसमें क्या हुआ कि हनफी उलमा के दरमियान में आपस में इख्तिलाफ पैदा हो गया। बाज उलमा ने कहा कि जनाब ये मछली है, ये मछली शुमार होती है, झींगा मछली। उनका क्यों मछली शुमार होती है, उन्होंने कहा अवाम के अंदर क्या है ये, अवाम के अंदर ये क्या शुमार होती है, अवाम इसको क्या समझ रहे होते हैं, मछली समझ रहे होते हैं, ठीक है। दूसरे उलमा ने कहा कि नहीं, ये जो है ये मछली शुमार नहीं होगी। और आजकल की भी जो तहकीकात, साइंसी तहकीकात में ये कीड़ा है बेसिकली, झींगा जो है, झींगा जो है ये कीड़े का नाम है। ये हाँ, उसके अंदर मछली की उसमें से नहीं आता। जूलॉजी जो आप लोगों ने पढ़ी होगी, आप देखेंगे कि जब ये जाएंगे उसमें से, तो वो ये कीड़ा है बेसिकली। जूलॉजिस्ट जो है, तो बाज़ उलमा ने, रशीद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी सख्ती के साथ वो किया, उन्होंने कहा कि जनाब अली ये क्या है, ये मछली नहीं है, ये इसलिए ये खाना जायज नहीं होगा, फिर ये खाना जायज नहीं होगा। पाकिस्तान के अंदर उलमा की राय ज्यादातर यही कि जनाब ये क्या है, ये कीड़े की एक वो है, ये उसमें से नहीं है। उनका दो बांग्लादेश के जो उलमा हैं वो लोग खाते हैं उस साइड के ऊपर जो है, और उसमें से तो उनकी राय हनफी उलमा के अंदर भी आपस में हो गया। तो किसी ने उस देखे, अब उन्होंने कहा कि जनाब लोगों के अंदर क्या है, उसको मछली की एक वो थी, उर्फ के अंदर क्या समझा जाता है मछली के हवाले से। इन्होंने कहा, हमने कहा यही कहा, तो कोई एक तरफ गया कोई एक तरफ गया, तो बस इसमें से फिर थोड़ा सा क्या हो गया कि इख्तिलाफ पैदा हुआ। तो बास लोगों ने कहा कि जनाब हमारे ज्यादातर उलमा की राय यही है, एहतियात इसी में है कि मछली ना खाई जाए, झींगा जो है, ठीक है ना, औला यही है, औला यही कि झींगा ना खाया जाए। ठीक है ना। तो उसमें से देखें, मुझसे भी अगर आपको कहेंगे तो मैं कहूंगा कि देखो इस पर लड़ाई झगड़ा ना करो, लड़ाई झगड़ा ना करो। आप जो है जो खाते हैं वो खा रहे हैं, चलो ठीक है, लेकिन मैंने आज तक जिंदगी में कभी झींगा नहीं खाया, कभी नहीं खाया। हम जाते हैं बाज़ जगहों पे, हमारे साथ के बाज़ उलमा वगैरह खा लेते हैं उस चीज के ऊपर से, लेकिन एहतियात का तकाजा क्या है भाई, बाज़ जगहों के ऊपर एहतियात भी होती है, तकवा भी होता है किसी जगह के ऊपर जो है। ये नहीं है कि जनाब अली हर जगह के ऊपर ही आपने करना है इस चीज के ऊपर।
تو ہاں، جب ہم عوام کے لیے اگر نرمی کا پہلو رکھ رہے ہیں تو خود کیا کرنا چاہیے جو ہے، خود تھوڑی سی ایک احتیاط کا پہلو استعمال کرنا چاہیے انسان کو، کہ جب دوسری طرف بھی دلائل کے ہیں، دلائل تو جو اس کو کہتے ہیں کہ جناب یہ کیڑا ہے بیسیکلی، تو ان کے کیا دلائل کمزور تو نہیں ہے؟ مفتقی صاحب جو ہیں، جہاں تک مجھے معلوم ہے کہ حضرت جو ہے نا وہ خود نہیں وہ استعمال کرتے ہیں اس میں سے، کبھی کبھار کبھی کھا لیا ہو تو وہ ایک اور مسئلہ ہو سکتا ہے کہ جی جناب مجھے پتہ نہ چلے تو کھا گیا ہوں، بعض دفعہ یہ چاولوں کے اندر ڈال دیتے ہیں یا اس میں سے، مجھے تو الحمدللہ ایسا ہوا کہ مجھے تو کبھی ایسا وہ ہوا ہی نہیں، کہ اگر میں کسی جگہ پہ بھی گیا ہوں، ہوٹل میں بھی گیا ہوں، کہاں جگہ پہ بھی، تو وہاں پہ جو تھا اس میں سے جو ہم اس میں لکھا ہوا تو لکھا ہوتا پرانس وغیرہ کا انہوں نے دیا ہوا ہوتا ہے، یا کچھ چاول وغیرہ بھی ہیں یا کچھ بھی ہیں، تو میں نے اس چیز کو پھر احتیاط کی کہ بھئی نہیں، اس کو جو ہے نہ استعمال کیا جائے، ٹھیک ہے؟ تو یہ کیا ہوتا ہے زمانے کا ایک، ان عوام کی بھی ایک تعلق ہوتا ہے چیزیں جو ہے نا، ٹھیک ہے، تو اس لیے اس کو بھی ایک وہ رکھا جائے گا، ٹھیک ہے جی، ایک تو یہ آ گیا۔ اچھا جی، اب یہ آ گیا جناب علی، تو یہ جو تھی یہ تو انہوں نے کیا کیے ہیں، ایک منٹ ذرا کریے گا جی، دیکھیے، تو یہ ساتواں طبقہ جو آ گیا تھا نا، میں نے آپ کو بتا دیا کہ ساتواں طبقہ جو ہے یہ آج کل کے، آپ یوں سمجھ لو کہ جو آج کل کے جو مفتی ہوتے ہیں یہ بھی اس میں آ گئے نا، ساتویں طبقے میں آ گئے، لوگ ان کو بھی کیا سمجھتے ہیں، مجتہد سمجھتے ہیں نا، ساتواں طبقہ جو ہے، ٹھیک ہے نا، مجتہد سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ مجتہد نہیں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، پھر آپ کہیں کہ یہ، اب یہ یاد رکھنا، یہ جو آج کل جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں نا، جو یہ مفتی نہیں کہلاتے اصل میں، یہ مفتی نہیں ہوتے، یہ ناقل ہوتے ہیں، اچھا، نقل کرنے والے ہوتے ہیں، جو اپنے سے پہلے لوگوں نے وہ کیے تھے، اپنے سے پہلے لوگوں نے جو کچھ لکھ کر گئے ہوئے تھے، ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، ہم اس کو نقل کر رہے ہوتے ہیں بیسیکلی، ٹھیک ہے نا، ہم اس کو نقل کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم اس کو نقل کرتے ہیں صرف، نہ کہ ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں اس میں سے، ٹھیک ہے نا، اس کے تو اس لیے نقل کرتے ہیں، نہ کہ ہم اس کو جو ہے کوئی اپنی طرف سے اس میں سے وہ کر رہے ہیں، تو پہلے جو لکھا ہوا تو یہ اصحاب یہ تھے مقلدین، جو طبقہ مقلدین جو ان چیزوں پہ قادر نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، یہ تو بات آ گئی ہے۔ اب آتے ہیں جناب علی کہ ہاذی عبارت ابن کمال پاشا، یہ ابن کمال پاشا کی عبارت ہے، کما نقل ابن عابدین، جیسا کہ ابن عابدین رحمۃ اللہ نے نقل کیا ہے، فی شرح قدس مفتی، ان بعض رسائلی، ان کے بعض رسائل سے، وذکر ذالک الطحاوی، یہی طحاوی نے بھی ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے نا، طحاوی نے بھی جو ہے نا، بلکہ تحتاوی نے، تحتاوی نہیں، تحتاوی بھی، اچھا، یہ بھی حنفی فقی ہیں، اچھا، تحتاوی، یہ بھی انشاءاللہ ان کے اوپر بھی بات کریں گے کہ انہوں نے بھی کیا کیا ہے، جیسے کہ الدر المختار، جیسے رد المختار ہے نا، شامی ہے، اسی طرح ہی وہ جو متن جو اصل میں وہ تھی الدر المختار، اس کے اوپر ایک حاشیہ علامہ تحتاوی نے بھی نقل کیا، جیسے کہ علامہ شامی نے نقل کیا، ایسے انہوں نے بھی نقل کیا، وہ بھی مشہور ایک حاشیہ ہے تحتاوی کا جو ہے، ٹھیک ہے، تو علامہ تحتاوی نے بھی
انہوں نے بھی اس کو ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے نا. انہو، اچھا، ذکر فی رسالۃ وقف البنات، کہ جناب یہ بنات کے اوپر جو تھا نا، یہ وقف بنات جو ہے میراث وقف کے معاملہ تھا، تو اس کے اندر انہوں نے اپنے یہ جو تھا اس کو ذکر کیا ہے. وقت اخذ منہ کثیر من علماء المتاخرین، اب بہت سے متاخرین جو وہ تھے فقہا ہیں، انہوں نے اس کو کی ہے. مفتی ساتواں طبقہ ہوتا ہے، مفتی جو ہے نا یہ ساتویں طبقے میں آتا ہے. ساتواں طبقہ اصل میں یہ مجتہد نہیں ہوتے. اچھا، جو مفتی ہیں یہ مجتہد نہیں ہوتے ہیں. مفتی کا ساتواں طبقہ جو ہے، یہ بھی ہمیں ساتواں طبقہ پڑا ہے. تو کہتے ہیں وقت اخذ منہ کثیر من علماء المتاخرین، ابن کمال پاشا کی یہ جو تھی، ان کی جو انہوں نے جو وہ کیا فرق کیا تھا، اس کو بہت سے متاخرین جو تھے انہوں نے علماء نے اس کو ذکر کر دیا ہے. فذکروا طبقات الفقہاء علی ما ذکرہ ابن کمال پاشا تعالی دون نقد او تثبت، بغیر کسی اعتراض کے یا احتیاط کے. دون نقد، نقد کرنا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نقد، ٹھیک ہے نا، کسی کے اوپر کیا کرنا ہے؟ اعتراض کرنا جو ہوتا ہے. تنقید اسی سے ہے، تنقید. اور جو ہے نا تثبت کا مطلب ہے کہ احتیاط کے بغیر. ولیکن انتقدہ جمع من العلماء الراسخین الذین جاءوا بعدہ، لیکن بہت سے علماء راسخین نے اس کے اوپر تنقید کی ہے. ان کی یہ تقسیم ہے 7 طبقات کی جو تھی اس میں سے. لأن فی کلام ملاحظات من وجوہ شتى، اس میں بہت سے ملاحظات ہیں، اس میں تھوڑی سی اس کے اوپر کچھ بحثیں ہیں مختلف وجوہات سے. الملاحظۃ الاولی، اب حضرت جو ہے نا وہ ذکر کریں گے کچھ چیزیں جو ہیں، اور بڑے مزے کی زبردست قسم کی جو ہے نا یہ بحثیں آ رہی ہیں. اور بھی کی ہیں حضرت نے بھی، جہاں سے نقل کی ہیں ان لوگوں نے بھی وہ کی ہیں، لیکن پھر حضرت اس کا نتیجہ جو نکالیں گے بڑا کمال کا نتیجہ نکالیں گے. الملاحظۃ الاولی، تو اب یوں سمجھو کہ جناب یہ جو ہے نا یہ کیا آ گیا؟ ملاحظہ کا مطلب آ جائے گا، اب یوں سمجھو کہ جیسے کہ ایک جس کو اب یوں کہہ لو کہ ضروری یادداشت، جس کو آپ کہہ سکتے ہو نا کہ جناب یادداشت جو ہے نا ایک اس میں سے آ جائے، ٹھیک ہے نا، ضروری یادداشت جو ہے. تو پہلا اس میں سے وہ آ گیا، وہ کیا ہے؟ فی تقسیم ابن کمال پاشا تعالیٰ، ان کی تقسیم جو ہے نا اس کے اوپر اعتراض ہے. یہ تقسیم ان کی ٹھیک نہیں ہے. انہ عد الامام یوسف و محمد بن حسن شیبانی تعالیٰ من المجتہدین فی المذہب. جناب علی آپ نے دیکھو، اب آپ کو یہ چیزیں کلیئر ہوتی جائیں گی. جو آپ ابھی ہم کہہ رہے تھے نا، میں نے اس لیے کہا تھا یہ بعد میں باتیں ذرا کلیئر ہوں گی، کیونکہ میں اس وقت وہ بحثیں نہیں کر سکتا تھا. اگر میں چھیڑتا ہوں تو پھر مسئلہ خراب ہوتا تھا. پہلے طبقے کے اندر انہوں نے رکھا مجتہد فی الشرع جو تھا. مجتہد فی الشرع کے اندر انہوں نے ائمہ اربعہ کی مثال دی ہے، ٹھیک ہے. مجتہد فی المذہب کے اندر امام یوسف اور امام محمد کو شمار کیا ہے. حالانکہ جو بندہ اگر دیکھے گا نا امام یوسف اور امام محمد کو، تو جناب علی وہ کسی طرح بھی ائمہ اربعہ سے، امام صاحب تو ظاہری بات ہے، امام صاحب کو تو مقام وہ تو واقعی بڑا اونچا مقام ہے، لیکن امام یوسف اور امام محمد جو ہیں وہ کسی طرح سے باقی ائمہ کے سے کس طرح کم نہیں ہیں، کس طرح کم نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا. کہ آپ ان کو یہ کہو کہ جناب وہ مجتہد فی المذہب تو ہیں، مجتہد فی الشرع نہیں ہیں، ایسی بات نہیں ہے اس میں سے. دیکھیں کہ انہ عد الامام یوسف و محمد حسن شیبانی تعالیٰ من المجتہدین فی المذہب، انہوں نے مجتہد فی المذہب کے اندر اس کو شمار کیا. الذین یقلدون امام فی الاصول، کہ یہ کرتے ہیں اصول میں امام صاحب کو فالو کرتے ہیں. ان کے بقول ابن کمال پاشا کہتے ہیں کہ امام یوسف اور امام محمد اصولوں کے اندر بھی یہ کرتے ہیں، امام صاحب کو فالو کرتے ہیں. وقد شدد فی الرد علی ذلک علامہ شہاب الدین المرجانی رحمۃ اللہ فی کتاب ناظرۃ الحق، شدت اختیار کی ہے اس رد کے اندر. کس نے؟ علامہ شہاب الدین المرجانی، کتاب ناظرۃ الحق جو ہے نا اس کے اندر، یہ جو ہے اس میں سے، ٹھیک ہے نا. تو یہ ان کی کتاب جو ہے اس میں انہوں نے ناظرۃ الحق جو تھی، یہ مشہور کتاب ہے. یہ شفق کے بارے کے اندر جو ہے نا عشاء کی نماز کے بارے میں اختلاف آتا ہے کہ جناب علی عشاء کی نماز کب ہوتی ہے. انشاءاللہ ہم جب فلکیات کی بحثیں کریں گے تو اس میں ہم انشاءاللہ بات کریں گے کہ جی تو یہ ناظرۃ الحق یہ مشہور کتاب ہے اس معاملے کے اندر. تو انہوں نے کیا کیا ہے؟ رد کیا ہے ابن کمال پاشا کے اوپر. اور اسی طرح ہی وہ مولانا، اچھا جی، وہ مولانا شیخ عبد الحی اللکھنوی رحمۃ اللہ فی مقدمۃ الجامع الصغیر. جامع الصغیر ایک کتاب ہے،
اس کے مقدمے کے اندر عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کا رد کیا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس میں بھی انہوں نے وہ کیا، وہ فی عمدۃ الرعایا، اسے عمدۃ الرعایا کے اندر بھی اس کا رد کیا بِأَنَّ مُخَالِفَتَهُمَا، جناب علی کہ ان دونوں کا، ٹھیک ہے نا، ہاں ان دونوں کی جو مخالفت ہے امام صاحب سے، ان مخالفت امام ابی فی الاصول غیر کلیلہ، جناب اصول کے اندر بھی صاحبین کا کیا ہے، امام صاحب سے کئی باتوں میں اختلاف آتا ہے، اصول کے اندر بھی، اصول میں بھی اختلاف آتا ہے۔ حتیٰ قال امام غزالی تعالیٰ فی کتابہ المنقول، امام غزالی نے تو اپنی کتاب منقول میں یہ بات کہہ دی ہے، ٹھیک ہے نا، امام غزالی خود شافعی المسلک ہیں، اچھا کیونکہ کہا کہ انہما خالفا فی ثلثی مذہبی، 2/3 مسائل کے اندر، 2/3 مسائل کے اندر صاحبین کا اختلاف ہے امام صاحب سے، مطلب اگر 3 لاکھ مسائل ہیں حنفی فقہ کے اندر تو 2 لاکھ مسائل کے اندر صاحبین کیا ہیں، امام صاحب سے ان کا اختلاف پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، بات سمجھ آ رہی ہے کہ ایک تو یہ بات آ رہی ہے۔ ابھی میں آپ کو مثالیں بھی دوں گا کہ آپ کہیں گے کہ استاد جی کون سی مثالیں ہو سکتی ہیں اصول کے اندر جو ہے، بھی آپ کو پتہ چل جائیں گی کہ جناب صاحبین چھوٹی موٹے وہ نہیں ہے کوئی، جو ہے ان کی اصول فقہ میں آپ ویسے ہی وہ پڑھ کے آ چکے ہیں، اصول فقہ میں اصول شاشی وغیرہ میں آپ نے پڑھی بھی ہیں چیزیں وغیرہ جو ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ وہ کذالک حقق العلامۃ المرجانی، ایسے ہی علامہ مرجانی نے اس پہ تحقیق کی ہے اس پہ، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں تعالیٰ، حق علامۃ المرجانی تعالیٰ وقال فی الصاحبین وظفر رحمۃ اللہ، اور انہوں نے کیا کہا صاحبین اور ظفر کے بارے میں کیا کہا ہے، وحالہم فی الفقہ، ان کے اندر فقہ کی جو ان کے جو فقہ کا جو ان میں ان کا جو مقام ہے، وَإِن لَمْ يَكُنْ أَرْفَعَ مِنْ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ، اگرچہ امام مالک اور امام شافعی سے آپ یوں کہہ لو کہ اونچے نہیں ہیں، فَلَيْسُوا بِدُونِهِمَا، تو یہ ان سے کم بھی نہیں ہے، اچھا امام مالک اور امام شافعی سے، امام محمد اور امام یوسف جو ہے، وقدش، اچھا جی، تو کہتے ہیں وقدش، ٹھیک ہے نا، وقد اشتہر فی افواہ الموافق والمخالف، یا وقد اشتہر، یہ مشہور ہے یہ بات، مخالف اور موافق کے جو ہے نا منہ سے، افواہ فوہن فمن، ٹھیک ہے نا، آپ نے پڑھا ہے فمن اصل میں فواہن تھا، تو افواہ، افواہ جو ہوتی ہے نا افواہ، فمن کی جمع جو ہے نا افواہ آ جاتی ہے، تو یہ جو ہے نا منہ لوگوں میں مشہور ہے یہ بات، کیا وجرا مجر الامثال قولہم، اور ضرب المثل کے طور پہ یہ مشہور، وجرا مجر الامثال قولہم، ضرب المثل کے طور پہ یہ بات کہی جاتی ہے، ابو حنیفہ ابو یوسف، ابو حنیفہ ابو یوسف، ابو حنیفہ تو ابو یوسف ہیں، ابو حنیفہ ابو یوسف، یعنی ابو حنیفہ تو ابو یوسف ہیں، کیا مطلب، بمعنی ان البالغ الى الدرجة القصوى في الفقه فقات ابو یوسف، کہ کیا مطلب ہے کہ ان البالغ الى الدرجة القصوى، کہ وہ اتنی اونچی درجے تک پہنچا، القصوى کا مطلب بلند درجہ جو ہے، کہ امام، ٹھیک ہے نا، فی الفقاہت ابو یوسف، کہ امام ابو یوسف تو فقاہت کے اعلیٰ ترین درجے پر پہنچے ہیں، ٹھیک ہے نا، ابو حنیفہ ابو یوسف، کہ ابو حنیفہ تو ابو یوسف ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ ابو حنیفہ تو فقاہت کی کیا ہے مثال ہیں، کہ ابو حنیفہ تو جو ہے، تو ابو یوسف کو کیا کہہ دیا تھا کہ ابو حنیفہ تو ابو یوسف ہیں، ٹھیک ہے نا، جیسے آپ کسی بندے کے بارے میں کہتے ہو کہ جناب یہ تو کیا ہے، یہ بندہ تو مثال یہ تو چیمپئن ہے، یہ تو چیمپئن ہے، تو اس کے لیے کیا کہہ دیا گیا، یہ تو ابو حنیفہ ہیں، اتنے اونچے درجے کے ہیں ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ جو ہے۔ وَنَقَلَ النَّوِوِّ فِي تَهْذِيبِ الْأَسْمَاءِ، نووی رحمۃ اللہ علیہ نے تہذیب الاسماء کا ذکر کیا، عن ابی المعالی الجوینی، ابو المعالی الجوینی سے، امام الحرمین جوینی جو ہے نا، یہ بھی یاد رکھنا، ٹھیک ہے نا، یہ بھی بڑے مشہور وہ ہیں اس میں سے امام الحرمین، اور یہ بھی شافعی المسلک جو ہے نا، ان کو بھی وہ کہا جاتا ہے کہ شافعی المسلک، امام الحرمین جو ہے اس میں سے، تو امام ان کل مختار المزنی، اچھا اب وہ کیا کہتے ہیں، امام الحرمین کیا کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جناب علی جو مزنی نے اختیار کیا نا، اچھا یہ یاد رکھنا مزنی کون ہے، آپ کو بات سمجھنے میں آسانی ہوگی، مزنی امام شافعی کے شاگرد ہیں، جیسے امام یوسف اور امام محمد، امام ظفر وغیرہ کے ہیں، امام حنیفہ کے شاگرد ہیں نا، ایسے ہی مزنی جو ہے نا یہ امام شافعی کے شاگرد ہیں، لیکن اب کون کہہ رہے ہیں، امام الحرمین خود کیا کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں جناب
کہ جو مزنی ہے نا ان کل مختار مزنی ارا ان تخریج ملحق بالمذہب، وہ کیا ہے، وہ تخریج ہے بنیادی طور پہ، وہ نکالی گئی ہے مذہب سے، گویا کہ وہ تخریج کی گئی ہے اپنے مذہب کے مطابق، لا کا بھی یوسف و محمد، نہ کہ وہ مزنی امام یوسف اور امام محمد کی طرح نہیں ہے، کیوں؟ فإنہما یخالفان اصول صاحبہما، اس لیے کہ انہوں نے تو کیا کیا ہے، اپنے جو استاذ صاحب ہیں ان کے اصولوں کی بھی مخالفت کی ہے۔ مزنی نے اصولوں کی مخالفت نہیں کی ہے، اصولوں کی بنیاد کے اوپر وہ مسائل نکال رہے ہیں، تخریج کر رہے ہیں، تو مزنی کا وہ درجہ نہیں ہے۔ صاحبین کا جو درجہ ہے یہ بڑا اونچا درجہ ہے، کہ صاحبین کو یہ کہنا کہ صاحبین کیا ہیں، مجتہد فی الشرع سے کم ہے، یہ بات جو ہے نا یہ درست نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے یہ پہلی بات تو یہ آ گئی کہ جی مجتہد فی مذہب کے، کیونکہ ان کے اصولوں کے اندر بھی کیا آ رہی ہوتی ہے، مخالفت آ رہی ہوتی ہے۔ اب وہ کہیں گے استاد جی کون سی اصولوں کے اندر مخالفت جو ہے، ٹھیک ہے نا، کہ کیا آتی ہے، ٹھیک ہے نا، دیکھو آپ نے دیکھو نجاست خفیفہ، ٹھیک ہے نا، نجاست خفیفہ اور نجاست غلیظہ کے اندر جو ہے نا، ٹھیک ہے نا، بعض دفعہ ہدایہ کے اندر آپ نے پڑھا بھی ہوگا، ٹھیک ہے نا، وہ پڑھا ہوگا پانی کے اندر جو ہے مستعمل پانی، ٹھیک ہے نا، مستعمل ہے پانی جو ہے وہ کیا ہوگا، اور یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ اس کے اندر کیا آتا ہے، وہ کہ جی اس میں سے اختلاف آ جاتا ہے صاحبین کا اور اس میں سے، تو وہاں پہ کیا ہوتے ہیں، عدلہ کے اندر تعارض پایا جا رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ امام صاحب کہتے ہیں کہ جناب کسی چیز کا نجس ہونا یا اس کا کیا ہونا، نجس خفیفہ ہونا یا غلیظہ ہونا، یہ عدلہ کے تعارض کی بنیاد کے اوپر تھا، ٹھیک ہے نا، یہ تعارض کی بنیاد پہ تھا، اور صاحبین نے وہاں پہ کیا کہا تھا کہ ائمہ کے اختلاف کی بنیاد کے اوپر کیا ہوتا ہے، یہ اس کو نجاست خفیفہ یا نجاست غلیظہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ صاحبین نے کیا کہا تھا، ائمہ کے اختلاف کی بنیاد کے اوپر ہے، امام صاحب نے کہا تھا عدلہ کے تعارض کی بنیاد کے اوپر کیا تھا، نجاست غلیظہ یا خفیفہ۔ ہدایہ کو دیکھنا پڑے گا آپ کو، اچھا ہدایہ کو جا کے تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا، کھول کے شروع کے اندر ہی وہ بحثیں آتی ہیں نا، نجاست خفیفہ غلیظہ کی جو بحثیں وغیرہ آ رہی ہوتی ہیں اس میں سے جو ہے، یہ بھی آپ کو سمجھ نہ آئے تو چلو اگلی اس پہ چلے جاتے ہیں۔ اصول شاشی وغیرہ میں آپ نے پڑھا تھا کہ حقیقت اور مجاز پڑھا تھا نا، حقیقت اور مجاز جو ہے کہ جناب علی کے مجاز جو ہوتا ہے، کیا یہ خلیفہ ہوتا ہے حقیقت کا، جو ہے نا حقیقت کا، ٹھیک ہے نا، صرف تکلم کے اندر یا حکم کے اندر، تکلم کے اندر یا حکم کے اندر، ٹھیک ہے نا، کہ مجاز کیا ہے، حقیقت میں حقیقت کا خلیفہ ہے صرف تکلم کے اندر یا حکم کے اندر بھی یہ کیا ہے، خلیفہ ہے۔ اور یاد ہے وہ جو کہا تھا وہاں پہ اصول شاشی کے اندر، وہ یہ بحثیں وہاں پہ آتی ہیں کہ جناب علی کسی نے اپنے سے بڑی عمر کے غلام کو کہہ دیا کہ جناب یہ کیا ہے، میرا بیٹا ہے، تو کیا غلام آزاد ہوگا یا غلام آزاد نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، تو اس وجہ سے کیا ہے کہ یہ غلام آزاد ہوگا یا نہیں ہوگا، تو امام صاحب اور صاحبین کے درمیان میں اختلاف آ گیا تھا، ٹھیک ہے نا، کہ اس میں سے تعارض ادلہ جو ہے نا، تعارض ادلہ سے مراد، ہاں ائمہ کا اختلاف کی بات نہیں کر رہے اس میں، تعارض ادلہ میں، اچھا ائمہ کا اختلاف کی بات نہیں کر رہے ہیں، تعارض ادلہ امام صاحب، یا آپ دیکھیں گے ہدایہ کو کھولیں گے نا، پھر آپ کو تھوڑی سی بات ذرا سمجھ آئے گی، میں جان بوجھ کے خود نہیں بتاؤں گا آپ کو، اس لیے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ خود کھولیں جا کے کتاب کو، ذرا ہدایہ کو تو کھولیں تو صحیح ذرا جا کے وہاں پہ، چاہے اس کی شرح کے ساتھ کھولیں آپ، ٹھیک ہے نا، ایسے یہ اصول شاشی میں جا کے آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ کیا ہوتا ہے، اصول شاشی کے اندر یہ بڑی کو آتے تھے کہ جناب مجاز خلیفہ ہوتا ہے حقیقت کا، ٹھیک ہے نا،
کیا حکم کے اندر ہوتا ہے یا صرف تکلم کے اندر ہوتا ہے؟ مثال کے طور پہ دیکھو اس سے مسئلہ کیسے فرق پڑے گا. ایک آدمی اپنے سے چھوٹی عمر کے غلام کو کہتا ہے کہ جناب علی یہ کیا ہے، یہ میرا کیا ہے، بیٹا ہے، یہ میرا بیٹا ہے. ٹھیک ہے نا، ایک یہ مسئلہ ہے. ایک ہے اپنی سے بڑی عمر کو غلام کو کہہ رہا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے. تو اس صورت میں کیا غلام آزاد ہوگا یا غلام آزاد نہیں ہوگا؟ صاحبین کیا کہہ رہے ہیں، امام صاحب وہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں. تو یہ اس کی اصول، اس کا اصل کیا تھی کہ مجاز خلیفہ ہے حقیقت کا، کیا صرف تکلم کے اندر یا حقیقی طور پہ کیا ہوتا ہے مجاز جو ہے نا، یعنی وہ چیز واقعی ایسی ہو تو تب آپ کر سکتے ہو، اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. اس کو ذرا ڈھونڈنا ہے آپ نے، اس کو آپ نے خود ڈھونڈنا ہے، تلاش کریں گے. یہ میں نے آپ کو دے دیا، حالانکہ مجھے یہ بھی نہیں بتانا چاہیے تھا آپ کو، مجھے آپ کو کہنا چاہیے تھا کہ جاؤ مثال ڈھونڈ کے لاؤ. اور بھی مثالیں، اور بھی مثالیں اصولوں کے اندر جو ہیں، اصول شاشی وغیرہ، اور آپ اس میں سے پڑھتے رہیں. لیکن یہ میں نے آپ کو چھوٹی سی 2 ایک مثالیں دے دی ہیں تاکہ آپ ذرا دیکھو اس کو جا کے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی. اچھا جی. دوسری آگے چلتے ہیں، آگے چلو ذرا اسی کے اندر ذرا. ومن ثم قال، اسی وجہ سے ومن ثم اسی وجہ سے قال الامام لکھنوی رحمۃ اللہ فالحق ان يقال انهما مجتہدان مستقلان. علامہ لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جناب علی ان کو مجتہد مستقل کہنا چاہیے. وقد بلغ مرتبۃ الاجتہاد المطلق، یہ اجتہاد مطلق کے درجے کو پہنچ چکے تھے. الا انہما لحسن تعظیما لاستاذہما، لیکن اپنے استاذ کے ادب کی بنیاد کے اوپر، اپنے استاذ کی ادب کی بنیاد کے اوپر انہوں نے کیا نہیں کہا اپنے آپ کو، یہ نہیں کہا کہ جناب ہم بھی کہیں ہم بھی مجتہد ہیں. ٹھیک ہے نا، انہوں نے یہ نہیں کہا. وہ فرط اجلال ما لہو، عزت کی، اپنے استاذ کی عزت کی بنیاد کے اوپر جو ہے نا. الصلا اصلہ، یہ الصلا کیا ہے، الصلا، ٹھیک ہے نا، یہ الصلا اصلہ، یہ انہی کی الصلا، الصلا الصلا الصلو، یہ جو ہے نا، ٹھیک ہے نا، کرما کرما، یہ تو جو ہے نا یہ کیا آ جائے گا، باب تفعیل ہے. اچھا تو باب تفعیل الصلا اصلہ، کہ انہوں نے اپنے استاذ ہی کے مسائل کو بنیاد بنایا انہوں نے. وتوجہ الی نقل مذہبی، اور اپنے ہی استاذ کے مذہب کو نقل کیا ہے. وانتسب الیہ، اور ان کی طرف منسوب ہوئے ہیں، انہی کی طرف منسوب ہوئے. ورنہ کیا ہوتا، جیسے کہ فقہ حنفی ہے تو فقہ یوسفیہ بھی ہوتی، فقہ محمدیہ بھی ہوتی، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم تو کیا ہیں، ہم تو اپنے استاذ ہی کی طرف کیا کریں گے، اپنی نسبت کریں گے، کہ ہم تو کیا ہیں حنفی فقہ کو ہی کیا کرتے ہیں، فالو کرتے ہیں. اور جو ہے نا ہمارے استاد صاحب نے جو یہ باتیں کی ہیں ہم ان کو بیان کریں گے. اور ان کی اس میں سے جو کرتے تھے کہ جناب ان کی روایت کو بیان کرتے کہ امام یوسف نے یہ بیان کیا. حالانکہ کیا ہوتا اگر وہ کرتے تو یہ علادہ سے کیا ہوتے. اور آپ کو پتہ ہے مزے کی بات کیا ہے کہ حنفی فقہ کو تحریر میں لانے والے کون ہیں؟ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ. 6 کتابیں ان کی جو ہے نا مشہور ہے، ابھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ آگے جا کے، کہ حنفی فقہ کی جتنی خدمت امام محمد نے کی ہے کسی نے بھی نہیں کی ہے. تو انہوں نے گویا کہ اپنی نسبت کیا رکھی ہے، اپنے استاد کے ساتھ جوڑی رکھی ہے. ورنہ کیا تھے، یہ مجتہد مستقل تھے، ٹھیک ہے نا، مجتہد مستقل تھے یہ بالکل. تو کہتے ہیں کہ اچھا گویا اب کیا علامہ لکھنوی کیا کہنا چاہ رہے ہیں، فَكَأَنَّهُ جَعَلَهُمَا مِنَ الْمُجْتَهِدِينَ الْمُنْتَسِبِينَ، کہ انہوں نے ان کو کیس میں شمار کیا ہے، مجتہد منتسب میں شمار کیا ہے. مجتہد منتسب ایک نئی قسم ہے. اچھا یہ شوافے کے ہاں ہوتے ہیں مجتہد منتسب، انتساب نسبت کرنے والا. دون المجتہدین فی المذہب، مجتہدین فی المذہب نہیں بلکہ یہ کیا مجتہد منتسب ہوتے ہیں. وہ کیا ہوتے ہیں، وَإِنَّ الْمُجْتَهِدَ الْمُنْتَسِبَ،
قسم مستقل من الفقہا، یہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ فقہا کی ایک مستقل قسم ہے. لم یذکر ابن کمال بادشاہ تعالیٰ وذکر کثیر ممن ذکر طبقات الفقہا، ابن کمال پاشا نے ذکر نہیں کیا لیکن بہت سے فقہا نے اس کو ذکر کیا ہے. ولکنہم اختلفوا فی مصداق ثلاثۃ اقوال، لیکن مجتہد منتسب کسے کہا جاتا ہے اس پہ اختلاف ہے. تین قسم کے افراد کی اس میں جو ہے نا ان کی وہ ہے کہ اس کا مصداق تین اقوال اس میں آ جاتے ہیں، ثلاثۃ اقوال. اب اس کو دیکھتے ہیں کہ جناب مجتہد منتسب کون ہوتا ہے. احدھا، یہ اصل میں پوری فلسفیانہ بحثیں. اچھا اس پہ گھبرانا نہیں ہے، اس پہ گھبرانا نہیں ہے کہ جناب یہ کیا ہیں، یہ کیا پڑھ رہے ہیں ہم جو ہیں. آپ کو بس تھوڑا چھوٹا موٹا بھی اگر تھوڑی بہت بھی سمجھ آ گئی نا تو میں کہوں گا کہ بہت ہے یہ جو ہے آپ کے اس میں سے. لیکن کیونکہ یہ ایک وہ فلسفیانہ ایک وہ بحثیں ہیں، ان کو سمجھنا ہمارے لیے تھوڑا بہت ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اگر کہتا ہے کہ جناب مجتہد منتسب کیا ہوتا ہے، فلاں کیا ہوتا ہے، یا اصول کی اس میں سے کچھ نہ کچھ تو آپ کے ذہن میں اب آئے گا نا. اب آپ اصول شاشی جب پڑھیں گے یا اصول شاشی پڑھائیں گے تو آپ کو لگے گا کہ واقعی یہ دیکھو صاحبین صرف کیا کر رہے ہیں، صاحبین کے جنہوں اصول کے اندر بھی کیا آ رہے ہیں، اختلاف آ رہے ہیں آپ جو ہیں اس میں سے. کیا یہ اصول بنتا ہے، کیا اس ایک اصول وہی ہے یا اس میں مختلف ہوئے ہیں. فقہ پڑھ رہے ہوگے تو تب بھی کیا ہوگا، آپ کو ایک ذہن جو ہے نا وہ کھل رہا ہوگا کہ جناب یہ کیا اس میں سے ان آپس میں جو اختلاف آ رہا ہے وہ کیا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے. صاحبین کے اختلاف اور ان کا اس میں اختلاف کی بنیاد کیا ہے. یہ آپ کو بڑا ذہن کھولتی ہیں یہ چیزیں. آپ ادھر ورنہ آپ اصول شاشی جو ہم پڑھتے ہیں یا ہم فقہ پڑھتے ہیں، ہم لوگ صرف اور صرف کیا کر رہے ہوتے ہیں، رٹے لگا رہے ہوتے ہیں وہاں پہ. ہم صرف رٹے لگا رہے ہوتے ہیں وہاں پہ. بس جی وہ فلاں نے کہہ دیا، یہ جو ہے نا وہ آ گیا، اس نے کہا کہ جناب میں کیا کروں گا، میں اس سے پانی نہیں پیوں گا اس کنویں سے. تو اس نے اگر جا کے اب کیا کر لیا، چلو سے پانی لیا یا اس نے جا کے منہ سے پانی پی لیا، تو ان دونوں میں کیا فرق آ جائے گا. اور اس لیے میں نے آپ کو پہلے دن بھی یہی بات بتائی تھی کہ اصول فقہ اور فقہ یہ قابل مفتی سے پڑھنے کا نا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے. قابل مفتی سے پڑھنے کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے. اصول فقہ اور فقہ اور پڑھانی بھی چاہیے، یہ اصول فقہ اور فقہ پڑھانی بھی مفتی کو چاہیے اور کسی کو نہیں پڑھانی چاہیے. لیکن آج کل کیونکہ اب یہ بھی ہوتا ہے کہ اصول فقہ کے اندر لوگ بڑی کمزوریاں آ گئی ہیں، اصول فقہ کے اندر کمزوری پائی جاتی ہے، لوگ انہیں اس میں سے مہارت نہیں رہی ہے. تو کہتے ہیں کہ جناب علی ان کو جو ہے نا مجتہد منتسب یہ جو ہے اس میں تین اقوال آ گئے. احدھا ما ذکرہ الشیخ اللخنوی رحمۃ اللہ من ان المجتہد المنتسب مجتہد مطلق فی الحقیقت. علامہ لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجتہد منتسب جو ہوتا ہے نا یہ مجتہد مطلق ہوتا ہے. مجتہد مطلق وہ جیسے ہم نے ائمہ اربعہ کی مثال دی نا، ائمہ اربعہ مجتہد فی الشرع والے جو ہیں، تو کہتے ہیں یہ مجتہد مطلق ہی ہوتا ہے بیسیکلی مجتہد منتسب. ولا یقلد احدا، وہ کسی کی تقلید نہیں کرتا، لا فی الاصول نہ اصول میں، ولا فی الفروع نہ فروعات میں. لیکن ولکنہ ینسب نفسہ الی استاذہ، لیکن وہ اپنی نسبت کرتا ہے اپنے استاذ کی طرف اجلالا لہ و تعظیما، عزت اور احترام کی وجہ سے. تو گویا علامہ لکھنوی کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ نہ اصول میں پیروی کرتے ہیں اپنے استاذ کی نہ فروعات میں. تو پھر یہ حنفی کیوں کہتے ہیں اپنے آپ کو؟ عزت اور احترام کی بنیاد کے اوپر کہتے ہیں کہ ہم کیا ہیں، ہم حنفی ہیں. استاد جی کے ہم کیا ہیں، شاگرد ہیں، تو ہم اس لیے کہ ہم حنفی ہیں امام ابو حنیفہ کے. تو یہ مجتہد منتسب کہلاتے ہیں یہ لوگ. دوسرے وثانی ما ذکرہ الامام نووی عن ابن صلاح رحمہ اللہ تعالی، امام نووی نے جو مجتہد منتسب کی تعریف کی ہے وہ کیا ہے، ابن صلاح سے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ من ان المجتہد منتسب مجتہد مطلق، مجتہد مطلق ہے. ٹھیک ہے نا، دیکھو مجتہد مطلق ہے یہ بھی یہی کہہ رہے ہیں، لیکن وجہ کیا ہے وہ اور وہ بتائیں گے. اچھا انہوں نے بھی یہی کہا کہ مجتہد مطلق ہی ہوتا ہے، انہوں نے بھی کہا کہ مجتہد مطلق ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، لیکن کیا ہوتا ہے وَلَكِنَّهُ يُنْسَبُ إِلَى الْمُجْتَهِدِ الْمُسْتَقِلِّ، تو پھر مجتہد مستقل کی طرف نسبت کیوں کی جاتی ہے؟ لِسُلُوكِهِ طَرِيقَهُ فِي الْاجْتِهَادِ، لِسُلُوكِهِ طَرِيقَهُ. اچھا لِسُلُوكِهِ کیونکہ وہ چلتا ہے اجتہاد میں جو ہے نا وہ اپنے استاذ کے طریقے کے مطابق جو ہے. لِسُلُوكِهِ
طریقہ فی الاجتہاد ہے کہ اس کا جو ہے نا اجتہاد کا جو طریقہ چلنا جو ہوگا اس میں سے وہ اپنے استاد کے طریقے پر ہی ہوگا، کہ جیسے استاد نے کیا بنائے تھے، استاد کا جیسا اجتہاد کا طریقہ کار ہے ایسے ہی ان کا بھی کیا ہوتا ہے، اجتہاد کا طریقہ کار ہوتا ہے، تو اس وجہ سے کیا کر لیتا ہے، ان کو مجتہد منتصب کہہ دیا جاتا ہے۔ تو لسلوک ہی یہ مصدر ہے، ٹھیک ہے نا، طریقہ ہو یہ مفعول بھی بنے گا، اچھا مصدر بھی عمل کرتا ہے، مصدر بھی عمل کرتا ہے، یہ پڑھا ہوگا علم النحو کے اندر مصدر، لیکن ہم ساری زندگی وہ کر لیتے ہیں لیکن ہمیں عمل نہیں آتے، مصدر کا عمل جو ہے نا، ضرب زید امرن، ٹھیک ہے نا، آجبنی ضرب زید امرن، مجھے تعجب میں ڈالا زید کے مارنے نے امر کو، تو امرن مفعول بھی ہے، یہ ضرب زید جو ہے نا ضرب مصدر ہے، یہ کیا کر رہا ہے، اس میں عمل کر رہا ہے، تو اس طرح یہاں پہ ہے لسلوکی، سلوک مصدر ہے، لسلوکی طریقہ، یہ اصول مفعول بھی بنے گا، ٹھیک ہے، تو یہ لیکن اس کی نسبت ہوتی ہے مجھے مسلم کی طرف، کیونکہ یہ چلتا ہے اجتہاد میں اپنے استاد کے طریقے پر۔ اچھا وہ کیا نبی اسحاق الاسفرائینی، حکایت کی گئی ہے اسحاق الاسفرائینی سے، قال انہم صاروا الی مذہب الشافعی، کہ انہوں نے ایک بات کی کہ جناب کچھ لوگوں کے بارے میں کہا کہ یہ صاروا الی مذہب الشافعی، یہ مذہب شافعی کی طرف گئے ہیں، لا تقلیدا لہ، تقلید کی وجہ سے نہیں، بل لما وجدوا ترکہ فی الاجتہاد والقیاس، بلکہ جب انہوں نے پایا امام شافعی کے طرقہ ان کے راستوں کو، ٹھیک ہے نا، فی الاجتہاد والقیاس، اسد الطرق، سب سے سیدھا راستہ، اسد الطرق اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، سب سے سیدھا راستہ، ولم یکن لہم بد من الاجتہاد، اور جب کبھی ان کے لیے اجتہاد ضروری ہوا، سلکوا طریقہ، تو یہ کیا چلے، امام شافعی کے طریقے پر چلے، فطلبوا، تو کیا ہوا، انہوں نے طلب کیا معرفت الاحکام میں، تو انہوں نے جانا احکام کی معرفت کو بطریق شافعی، امام شافعی کے طریقہ کار کے مطابق، امام شافعی کے طریقہ کار کے مطابق انہوں نے کیا کیا، اس میں سے اس کو انہوں نے پال لیا، انہوں نے کہا کہ جناب ایسے کیا ہوتا ہے کہ یہ کرنا چاہیے، اصل ترک جو تھا انہوں نے کہا کہ یہ امام شافعی کا طریقہ کار کیا ہوگا، یہ سب سے زیادہ وہ ہوگا، ٹھیک ہے نا، تو بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ جناب ایک شاگرد سمجھتا ہے کہ یہ طریقہ کار چلنا چاہیے ہمیں، اس طریقہ کار کے مطابق اجتہاد کا یہ طریقہ آسان ہوگا، جیسے آپ یہ سمجھ لو کہ آپ وہ کر لیتے ہو کہ جی کھانا پکانے کے اندر مختلف کیا ہو سکتے ہیں، ترکیبیں ہو سکتی ہیں، اس کی مختلف طریقہ کار ہو سکتے ہیں، اس کے اندر سے کھانے کے اندر جو ہے، تو اب آپ کیا کرتے ہو، آپ کہتے ہو کہ جناب یہ طریقہ کار جو ہے کسی چیز کو پکانے کے لیے، یہ طریقہ جو ہے نا وہ کیا ہے، سب سے بہتر لگتا ہے مجھے، یہ سب سے بہتر لگ رہا ہے، اور اپنے بھی اس کے مطابق جب آپ نے غور کیا تو آپ اس کی، آپ اس وجہ سے نہیں کر رہے کہ جناب فلاں جو کوک ہے وہ کیا کر رہا ہے، اس طرح پکاتا ہے تو میں بھی ایسے پکا رہا ہوں، نہیں، اس نے کہا کہ میرے خیال میں کیا ہے، یہ طریقہ کار سب سے بہتر ہونا چاہیے، تو اس طریقہ کار کے مطابق آپ وہ کر، تقلید کی وجہ سے نہیں کر رہے ہو آپ، ٹھیک ہے نا، تو کیا ہوا، کہتے ہیں کہ جنہیں یہ چلیں اس کو بس اتنا رکھتے ہیں آج، یہاں سے پھر کل ہم وہ کریں گے، لیکن آج آپ لوگوں نے اس کو دیکھنا ہے، اچھا یہ بحثیں جو ہے نا ذرا اس پہ آپ کو ٹائم لگائیں گے تو کچھ سمجھ آئے گی، نہیں ٹائم لگائیں گے تو جو ہے نا وہ نہیں سمجھ نہیں آئے گی آپ کو، کچھ تھوڑا سا وہ کر لیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کر لیں، اور اگر نہیں بھی سمجھ آئیں تو کوئی بات نہیں، یہ بھی آپ کا جو ہے نا، یہ بھی میں نے بتایا یہ فلسفیانہ بحثیں ہیں، یہ فلسفیانہ بحثیں ہیں کہ آپ امام ابو یوسف آپ کس میں سے ہیں بھائی، ہم جو ہے نا چاہے جو بھی جس میں سے بھی آ جائیں، ٹھیک ہے نا، تو یہ فلسفیانہ بحثیں ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ پتہ ہونا چاہیے بندے کو، اس کو تھوڑا سا دیکھیں گے، اور اصل تو آگے اصول افتاء تو آگے جو ہے نا وہ شروع ہوں گے، اصول افتاء جو ہیں تو کہا کہ طبقات کا پتہ ہونا چاہیے ہمیں کہ اس میں سے، لیکن اصول آگے چلیں گے، اور آپ لوگوں کے لیے اصول کے اندر بھی میں آپ کو بتاتا چلوں، ابھی سے آپ کو بتا دوں، ہمارے لیے کام سارا کا سارا آسان کر کے چلے گئے علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں،
علامہ شامی نے ہمارے لیے بڑی آسانیاں کر دی ہیں، یقین کریں علامہ شامی اگر نہ ہوتے نا تو آج کل مفتیوں کے اندر کیا ہوتی ہے، اور زیادہ پریشانیاں اور لڑائی جھگڑے چل رہے ہوتے ہیں۔ علامہ شامی جو ہے نا یہ سارے اس کو جمع کر کے چلے گئے ہیں، چیزیں جو ہے نا وہ بنا کے چلے گئے ہیں، اور مفتہ بھی اقوال وغیرہ بھی اور ساری چیزیں جو ہے نا وہ ہمارے سامنے موجود ہیں، اس لیے ہم شامی دیکھتے ہیں اور بس نقل کر کے سیدھا سادہ جو ہے نا وہ دے دیتے ہیں۔ بعض جگہوں پہ ہوگا ٹھیک ہے، بعض جگہوں پہ کچھ نہ کچھ اصول لگانے پڑیں گے، لیکن ویسے کام علامہ شامی ہمارے لیے بہت کچھ کر کے چلے گئے ہیں، ان کو بھی پتا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ بڑے وہ آئیں گے، کمزور قسم کے لوگ آئیں گے، تو انہوں نے کہا کہ چلو میں پہلے ہی کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے۔